السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 28 ربیع الاول سن 1445 مطابق 13 اکتوبر سن 2023 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع اپنے بچوں کو نشہ کی لت سے بچانے اور منشیات سے محفوظ رکھنے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ الحمد للہ الذی احل الطیبات وحرم المخدرات واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ فاللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، رب ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندوں کے لیے پاکیزہ اور طیب چیزیں حلال کی ہیں اور گندگی اور خباثت والی تمام اشیاء حرام قرار دی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرمایا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور وہ اپنے رب کے حکم سے لوگوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خباثت اور گندگی والی چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ پھر اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اپنے اثرات کے اعتبار سے بدترین چیز منشیات ہیں، اور اپنے خطرات کے لحاظ سے انتہائی خطرناک شے نشہ آور مادے ہیں، کیونکہ نشہ آور چیزیں انسان کی دینی گرفت اور اس کے اخلاقی شعور کو کمزور کر دیتی ہیں۔ نشہ کرنے والا اپنے رب کی کھلی نافرمانی کرتا ہے، وہ اپنے کو ہر قسم کا نقصان پہنچاتا ہے، اسی طرح وہ اپنے والدین کے مقام و مرتبے کا لحاظ نہیں رکھتا اور نہ دوسروں کی عزت و آبرو کو کوئی اہمیت دیتا ہے۔ وہ نہ اپنے رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، نہ اپنی بیوی کو راحت و سکون پہنچاتا ہے، اور نہ اپنے بچوں پر رحمت و شفقت کرتا ہے۔ چنانچہ نشہ کی لت کے باعث امن و سکون والے خاندان مکمل بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں، متحد اور مضبوط فیملی کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اور فیملی کے افراد انتہائی تکلیف اور دشواری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، انہی تمام آفات و مصائب سے بچانے کے لیے باری تعالیٰ نے منشیات کو حرام کیا ہے اور ہر ایسی چیز سے منع کیا ہے جو عقل و شعور کو ختم کر دے اور اسے زائل کر دے یا اسے متاثر کر دے اور دماغ کو غیر حاضر بنا دے۔ اللہ رب العزت نے اس کو گندا اور شیطانی کام قرار دیتے ہوئے فرمایا ہے رجس من عمل الشیطان، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آگے ہمیں ہر نشہ آور چیز سے بچنے کا حکم دیا ہے اور عقل و شعور میں فتور پیدا کرنے والے ہر مادے سے دور رہنے کی تاکید کی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لہذا ان سے بچو تاکہ تم لوگ فلاح کو پہنچو۔ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنے والوں، نشہ خوری بہت بری لت ہے، اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوتے ہیں، بس ضروری ہے کہ نئی نسل کو اس لت سے بچانے کی بھرپور کوشش کی جائے۔ اس سلسلے میں والدین پر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو منشیات سے محفوظ رکھیں۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ان اللہ سائل کل راع عما استرعاہ احفظ ام ضیع حتی یسأل الرجل عن اہل بیتہ، اللہ تعالیٰ ہر نگراں اور نگہبان سے اس چیز کے متعلق پوچھ گچھ کرے گا جس کا اسے نگراں بنایا ہے کہ آیا اس نے اس کی حفاظت کی یا اسے ضائع کر دیا، حتیٰ کہ آدمی سے اس کے گھر والوں کی تعلیم و تربیت کی بابت بھی پوچھا جائے گا۔ پس ماں باپ پر لازم ہے
کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے تئیں اپنی ذمہ داری پوری کریں، ان کی بہترین سرپرستی کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کے دل کی بات سنیں، ان کی بھرپور حفاظت کریں، ان کے شعور کو بیدار کرتے رہیں، ان کی خیر خواہانہ رہنمائی کرتے رہیں، ان کے اخلاق و کردار کا جائزہ لیتے رہیں اور ان کے دوستوں کے بارے میں علم رکھیں۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین و مذہب پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر شخص کو اس پر ضرور غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ اسی طرح والدین پر یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی درسی کیفیت اور ان کی تعلیمی حصولیابیوں کا جائزہ لیتے رہیں اور ان پر زور دیں کہ وہ اپنا وقت نفع بخش مطالعہ میں صرف کریں، جس سے ان کی صلاحیت اور معلومات میں اضافہ ہو۔ نیز وہ اپنا وقت ایکسرسائز اور ورزش میں لگائیں، جس سے ان کے جسم کو قوت و طاقت حاصل ہو، اور بچوں کو مفید کورسز کی بھی ترغیب دیتے رہیں جو ان کی صلاحیتوں کو جلا بخشے۔ ایسے ہی ماں باپ پر ضروری ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے بچوں کو بزرگوں کی مجلس اور اجتماعی تقریبات میں ساتھ لے کر جائیں۔ اس سے ان کی شخصیت کی تشکیل و تعمیر ہوگی، ان کے تجربات میں اضافہ ہوگا اور ان کے اندر خالص عادات اور پاکیزہ روایات پختہ ہوں گی، اور معاشرے میں در آئے بیرونی افکار و خیالات سے ان کی حفاظت ہوگی۔ اب ہم باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بچوں اور بچیوں کو دین و دنیا کی کامیابی عطا فرمائے اور ان کو منشیات سے مکمل طور پر محفوظ رکھے۔ نیز ہم سب کو اپنی اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی اطاعت کی بھی توفیق دے جن کی اطاعت کا اس نے حکم دیا ہے۔ حضرات گرامی، میرے مومن بھائیوں، گھر اور خاندان بچوں اور بچیوں کی پہلی تربیت گاہ اور پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ بچوں کی نگاہ سب سے پہلے گھر اور گھریلو ماحول ہی پر پڑتی ہے، پس خوبیوں کے ساتھ بچوں کی پرورش کرنے اور اعلیٰ اقدار پر ان کی تربیت کرنے میں گھر کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے، اور ان کے اقوال و افعال میں پاکیزہ اخلاق پختہ کرنے، نیز ان کے اندر شریفانہ خصلت کے بیج بونے میں فیملی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اسی طرح ان کے رویے کو درست رکھنے اور ان کی شخصیت کو نکھارنے میں گھر کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ کسی عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، وَيَنشَأُ نَاشِئُ الْفِتْيَانِ مِنَّا وَيَنشَأُ نَاشِئُ الْفِتْيَانِ مِنَّا عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوهُ۔ ہمارے نوخیزوں کی پرورش اسی خصلت و خوبی پر ہوتی ہے جو خصلت اس کے باپ نے اس کے اندر پیدا کی ہے اور اسے جس خوبی کا عادی بنایا ہے۔ پس چھوٹے بچے کو اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے والدین اور بڑے بھائی بہن اس پر شفقت کریں، مسلسل اس کا شعور بیدار کرتے رہیں اور اس کی تعلیمی کیفیت پر برابر نظر رکھیں، اور یہ چیز ماں باپ اور بھائیوں اور بہنوں کی طرف سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں اور ان نونہالوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه۔ بلا شبہ نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اسے سنوار دیتی ہے، اور نرمی جس چیز سے بھی نکال لی جاتی ہے اور اس میں سختی آ جاتی ہے تو وہ سخت گیری اس میں بگاڑ پیدا کر دیتی ہے۔ اسی طرح نوجوانوں کو کسی ایسے خیر خواہ کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کی بات کو غور سے سنے، ان کے ساتھ حکمت اور بردباری سے بات چیت کرے، ان سے قریب رہے اور ان کو حرج میں ڈالے بغیر نزدیک سے ان کے کردار و عمل کا جائزہ لیتا رہے۔ اس انداز تربیت میں ہمارے بچوں اور بچیوں کی مکمل رعایت و حمایت ہے۔ اس طرح بچوں کا مستقبل روشن ہوگا، اس سے ہماری معاشرتی شناخت اور پاکیزہ روایات کا تحفظ ہوگا،
بچوں میں دینی و اخلاقی شعور بیدار ہوگا، اور ہم سب کو دین و دنیا کی ترقی اور اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سچی محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کو امن و رحمت اور صحت و عافیت عطا فرما، اور ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ یا اللہ، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔